کون نہیں چاہتا کہ بہتر مستقبل ہو؟ آپ نہیں چاہتی ہم کا بہتر مستقبل ہو؟ بہترین ہو، میں بھی چاہتا ہوں بہتر مستقبل ہو، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا بہت اچھا مستقبل ہو۔ اب اس بہتر مستقبل کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہاں سے جاتے ہیں۔ تو حالیہ دنوں میں ایک غیر سرکاری سروے ہوا اور اس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ 94% پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کر دیگر ممالک میں رہنے کے خواہش مند ہیں۔ 94% لوگ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اب ایوان بالا یعنی سینٹ میں اور جو اوورسیز منسٹری ہے اس نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں، وہ آپ کے ہم گوش گزار کر دیتے ہیں، سن لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ سینٹ کی کمیٹی میں وزارت سمندر پار پاکستانی نے جو ڈیٹا پیش کیا ہے اس کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں 3.27 ملین ہنرمند پاکستان چھوڑ گئے۔ دیکھیے یہ وہ ہنرمند پاکستانی ہیں جو حکومت پاکستان کی مرضی کے مطابق لیگلی اپلائی کر کے دیگر ممالک میں نوکریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس میں ہم بات کر لیتے ہیں ماہر معیشت خاقہ نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ تک بھی یہ اعداد و شمار تو پہنچ چکے ہوں گے نا، اور اب یہ دس از آفیشلی خود اعتراف کر رہی ہے جو ہماری وزارت ہے اور جو وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی ساجد طوری، انہوں نے خود کر دیا ہے کہ جی 5 سالوں میں 3.7 ملین ہنرمند پاکستانی بیرون ملک جا چکے ہیں، لاکھوں اب بھی جانے کے منتظر ہیں۔ دس از ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ ہم نے برابر میں انڈیا کی پالیسی دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب، اور انہوں نے پلان کر کے اس کو بھیجا ہے۔ آج وہ دبئی کو اپنا ایکسٹینشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پاکستانیوں کو اب کیا نوکری ملی، کیسے نوکری ملی، یو نو اٹ بیٹر دین می۔ تو ڈو یو تھنک کہ یہ بہت ہم نے بھی بہت زیادہ پلان کر کے بھیجا، یا پھر حالات ایسے ہیں کہ لوگ دے جسٹ وانٹ ٹو گو اوے؟ تو دیکھیں، پاکستان سے جب لوگ باہر جاتے ہیں اس کو دو صورتوں میں دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی ریمیٹنس پاکستان سے انکریز ہوتی ہے۔ پاکستان سے لوگ جب باہر جاتے ہیں ان کا ہنر بہتر ہوتا ہے، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پاکستان کا ایک نام کریٹ کرتے ہیں۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ پاکستان سے جب لوگ اتنے باہر جاتے ہیں تو آبویسلی پاکستان میں جو ہنر ہے وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں اویلیبل ہے، تو آپ اپنی کریم ہی باہر بھیج رہے ہیں۔ 7.5 لاکھ کے قریب لوگ اگر ہر سال باہر جا رہے ہیں تو یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ دیٹ وے آلسو۔ اب لوگ باہر کیوں جاتے ہیں؟ پہلے لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ۔ آبویسلی روزگار کمانے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں ہم امپلائمنٹ کے وہ ذرائع پچھلے 5 سال میں نہیں کریٹ کر سکے۔ اچھا، یہ بھی بڑا ایک آبویس بات ہے، اگر پاکستان کی گروتھ 2-2.5% سے اوپر آن دی ایوریج نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تقریباً 8-9 لاکھ نوکریوں سے زیادہ نہیں بنا رہے۔ اب آپ کو سوال یہ ہے کہ ہم کتنی نوکریاں ہمیں ضرورت ہے جو یوتھ انٹر کر رہا ہے۔ ہمیں منیمم ہر سال 20 لاکھ نوکریاں نکالنی ہیں۔ تو اگر ہم 10 لاکھ نکالیں گے تو باقی 10 لاکھ جیسے آپ نے کہا وہ ملک سے باہر جائیں گے۔ تو میرے لیے یہ اعداد و شمار جو ہیں کورابریٹ کرتے ہیں اس ڈیٹے کو۔ اب سوچ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ساری کانورسیشن جو ہے وہ آئی ایم ایف اسٹیبلٹی، پاکستان کو ڈیٹ مانگنا، پاکستان کی ری پیمنٹ کرنا، اس پر متحمل ہو کر رہ گئی ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یوں ہے کہ جب تک کسی بھی ملک کی شرح نمو یعنی کہ ریئل جی ڈی پی گروتھ ریٹ نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ کا پائے کا سائز نہیں بڑھے گا، 1 سے انڈسٹری 2 نہیں ہوگی، 1 سے سروس سیکٹر 2 نہیں ہوگا، 1 ویٹ کا جو فارم ہے وہ 2 نہیں ہوگا، یہ 3 چیزیں جو ہیں جب تک نہیں ہوگی، مینوفیکچرنگ، سروس سیکٹر اور ایگریکلچر، جب تک نہیں ہوگا پاکستان میں نوکریاں کریٹ کرنا مشکل ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا تو لوگوں کو باہر دیکھنا پڑے گا۔ اور ایز یو لوز ہیومن ریسورس ان پاکستان، آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے یعنی کہ پیداواری صلاحیت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ اچھی ایچ آر ہی اٹریکٹ ہوگی نا۔ اگر سعودی عربیہ پاکستان سے لوگ لے گا انجینئر فار بلڈنگ دیئر سٹیز تو وہ اچھے لوگ ہی لے گا، وہ پاکستان کی کریم لے گا۔ تو اس بات کو ہمیں بہت غور سے سوچنا پڑے گا۔ بہت کم ممالک ہیں، فلپینز ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی ہیومن ریسورس کو باہر بھیج کر بہت سا سرمایہ کمایا ہے۔ آئی تھنک کہ پاکستان کو جب تک اپنا گروتھ کا فریم ورک صحیح نہیں رکھیں گے تو، اور وہ ساری کانورسیشن علیحدہ کرنی پڑے گی، آئی ایم ایف، اسٹیبلٹی، ڈیفالٹ، پھر تھوڑی سی گروتھ ہوتی ہے، گروتھ کی طرف پاکستان جب تک نہیں جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سر آپ نے ابھی کہا نو جابس نہیں ہے،
جب ہمارے پاکستان میں جابز نہیں رہیں گی، ہم یوتھ کو اور اپنے اسکلفل لوگوں کو جو ایکچولی اسکل والے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہم انہیں بھی باہر بھیج رہے ہیں، گروتھ ہوگی نہیں اور معیشت پہ بھی اثر پڑے گا اوبویسلی، تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا پھر؟ تو آپ نے یہ بات بڑی اہم رکھی ہے. دیکھیے اب بہت گفتگو ہو گئی کہ ایک میکرو اسٹیبلٹی چاہیے، وہ تو چاہیے ہی چاہیے، بٹ پاکستان آج بھی ایک گروتھ فریم ورک، جس کا مطلب سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ پہلے تو پاکستان میں پاکستانیوں کو انویسٹمنٹ کرنی ہے، یعنی کہ دبئی میں نہیں کرنی اور پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں نہیں کرنی. پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہم نے جو کام کرنے ہیں اس کا ہم نے ایک فریم ورک سامنے رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو انویسٹمنٹ اور جو اوور آل اکانومی کا حجم ہے وہ صرف 13% ہے، یعنی ہم جو کماتے ہیں اس کا 13% انویسٹ کرتے ہیں، پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر اور فورن انویسٹمنٹ ملا کر. آپ کے جو ارد گرد کے ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی، انڈیا، بنگلہ دیش 25 سے 30%، چائنا آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا بہترین دوست ہے، 35 سے 40%. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں یہ سب سے امپورٹنٹ کانورسیشن if Pakistan has to have. This is critical for Pakistan. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو بٹ آئی ایم ناٹ ایکچولی کٹنگ یو. میں صرف ایک ضمنی سوال، کیونکہ آپ نے انڈیا بنگلہ دیش کی بات کی ہے، دیر سم اسٹیگرنگ فیکٹس. جو ریمیٹنسز ہیں، آپ نے ریمیٹنسز کی بات کی ابھی کہ the more people you send outside the more remittance you will get. ریمیٹنسز کی آپ نے بات کی، بھارت کا 2023 کا جو ریمیٹنس ہے صرف آئی ٹی سے وہ ہے $125 بلین. بنگلہ دیش از دا تھرڈ ہائیسٹ ریسیپینٹ، تیسرا سب سے زیادہ کمانے والا، ڈالر کمانے والا ملک ہے ایشیا کا اپنی آئی ٹی ریمیٹنسز سے. آئی ٹی کی میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ جب ہم بات کر رہے ہیں ہنر مند افراد، ہنر مند، دنیا آگے جا رہی ہے. اب وہ کیل اور لاٹھی بھالے والا ہنر وہ اب نہیں ہے اتنا زیادہ. ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی آئی ٹی کی. سو ڈو یو تھنک کہ ہم جو بھیج رہے ہیں ہنر مند وہ واقعی ہنر اب دنیا کے کام ہے بھی، یا پھر ہمیں کسی اور ہنر میں اب ذرا آگے بڑھنا چاہیے؟ تو ایک تو بات ہو گئی کہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان، یہ آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ، یعنی کہ میسن یا فرحان اور ایک آئی ٹی پروفیشنل، سو دیٹس دا ویلیو ایڈڈ، یعنی کہ اس کی اگر ڈے کی تنخواہ $300 ہے اور جو بلو کالر لیبر ہے اس کی $50 ہے، آپ اس فرق کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. یہ ہر چیز میں یہ فرق ہے. جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بات درست ہے، پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $1.5-2 بلین تھی. میں گورنمنٹ کے ساتھ ہی تھا. ہم نے کئی کلیدی فیصلے کیے، ریمیٹنس جو باہر سے آتی تھی ان کی آسانی کی، پھر آپ ریمیٹنس کو باہر ہولڈ کر سکتے ہیں. یہ سارے کام کرنے کے بعد آج $3-3.5 ارب جو ہے وہاں پہ ہم پہنچ گئے. حکومت بہت بڑا ایک تخمینہ سوچتی ہے 5 سال. میرا خیال ہے کہ ضرور اس میں ایک پوٹینشیل ہے. اگین دس از ویلیو ایڈنگ. اس کے لیے اگین آئی ٹی پروفیشنل ہمیں ایسے بنانے پڑیں گے کہ ہم یہ سارا کام جو ہے وہ کر سکیں. اب یہ آئی ٹی پروفیشنل بنانا ایک لانگ ٹرم HR کریشن ہے. یہ ہر صورت میں پاکستان نے کرنی ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان صاحب. جو آپ کی بات ہے اسی سے میں سیگمنٹ کا بھی اختتام اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے دیکھیں. یہ اچھی بات ہے کہ لیگلی ہمارے اتنے سارے ہنرمند افراد جا رہے ہیں، لیکن وہ ہنر جو کہ میسنری ہے، وہ ہنر جو کہ پلمبنگ ہے، وہ ہنر جو کہ گرلنگ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، کیا اس سے پاکستان میں اتنی ریمیٹنس آ سکتی ہیں جتنی کہ پڑوسی ممالک نے اپنے آنے والے وقتوں کے جو ہنر ہیں ان میں اپنے لوگوں کو یکجا کر کے باہر بھیجا ہے اور ان سے پھر وہ ریمیٹنسز لے رہے ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو بھی چینج کریں. نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس بس اتنی لمیٹڈ ریمیٹنس ہی آتی رہے. ایسا ہی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.